السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ مجھے کچھ لوگ ہیں جو کبھی کبھی کمنٹ کر دیتے ہیں، تو پلیز اسی طرح سے اپنے یہ اوپینین مجھے دیتے رہیں آپ، تو میں آپ کے لیے کرتی رہوں گی۔ تو کسی نے مجھے لکھا ہے کہ آپ روزانہ کیا کریں، تو یہ تو بالکل پاسبل نہیں ہے۔ میں تو اتنی مشکل سے مطلب یہ سنڈے نکالتی ہوں اپنا صبح میں نا، تو روز میں نہیں کر سکتی، ہفتے میں ایک کر سکتی ہوں صرف۔ اوکے اچھا، اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ایم سی کیوز جو ہیں نا انہوں نے ختم کر دیے ہیں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن نے، تو میرے پاس ایک دو جو باقی رہ گئے تھے وہ میں کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم پاسٹ ایف سی پی ایس 2 پیپر جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیا کریں گے جو میرے پاس پرانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایم سی کیو 81 ہے، اور میں نے اس کو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن جنوری 2024 کا ہے، یہ کافی دن پہلے کا ہے لیکن اب میں کر رہی ہوں اس کو۔ اس میں انہوں نے فیبرری 27 2024 اس میں انہوں نے پوچھا ہے 19-year-old woman reports irregular menses. She reached menarche at age 12 and has typically had a menstrual period every 60 to 70 days since then, with each one lasting approximately 5 days. It has now been 3 months since her last period. She is not sexually active and has had no galactorrhea. She feels well, exercises regularly and does not report any recent change in the weight. Her vital signs are normal and her BMI is 21.5. Inflammatory acne is evident on her face and back, and a few terminal hair are evident on the thighs and on the abdominal midline below the umbilicus. The thyroid gland is not enlarged. Abdominal and external genital examinations are normal. Patient's mother had developed Hashimoto's thyroiditis at a young age. A urine pregnancy test is negative. کویسچن انہوں نے پوچھا ہے، اس سے پہلے ہم ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ 19 ایئر اولڈ کی ینگ لڑکی ہے، ارریگولر مینسز اس کو ہوتے ہیں، وہ یہ رپورٹ کیا اس نے، اور مینارکی اس کی نارمل 12 ایئرز میں اسٹارٹ ہو گئی تھی، اور جب سے مینارکی کے بعد سے اس کی 60 to 70 ڈیز کے بعد اس کو مینسٹرول سائیکل آتا ہے اور 5 دن تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 months پہلے اس کو لاسٹ مینسٹرول پیریڈ آیا تھا۔ شی از ناٹ سیکجولی ایکٹیو، اور گیلیکٹوریا کی بھی کوئی ہسٹری نہیں ہے، بالکل نارمل ہے، وہ دیکھنے میں ایکسرسائز بھی کرتی ہے اور ویٹ بھی اس کا کوئی چینج نہیں ہوا ہے۔ وائٹل سائنس بالکل نارمل ہے، بی ایم آئی 21.5 یعنی کہ نارمل ہے۔ انفلیمیٹری ایکنی ہے اس کے فیس اور بیک میں، اور فیو ٹرمینل ہیئرز ہیں اس کے تھائز میں اور ایبڈومنل مڈ لائن بلو دا امبلائکس، ٹھیک ہے، اور تھائرائڈ گلینڈ انلارج نہیں ہے، ایبڈومنل ایکسٹرنل جینیٹل ایگزامینیشن نارمل ہے، اور پیشنٹس مدر کو ہسٹری ہے ہاشی موٹوز تھائرائڈائٹس کی، اور یورین پریگننسی ٹیسٹ نیگیٹو ہے۔ اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وچ ون آف دا فالوئنگ ڈائگنوسز موسٹ لائکلی ان دس کیس؟ اے ہے فزیولوجیکل اینڈ اوویولیٹری سائیکلز، بی ہے ہائپر پرولیکٹینیمیا، سی ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم، ڈی ہے فنکشنل ہائپوتھیلمک ایمینوریا، ای ہے پرائمری اوویرین انسفیشنسی۔ اب اس کا جو صحیح جواب ہے نا وہ ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ نا ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن ہوتا ہے، پالیسسٹک اوویرین سنڈروم از ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن۔ جب بھی اگر ایمینوریا ہے کسی پیشنٹ کو تو، اور اس کو تھوڑے سے ہائپر اینڈروجینک سائنز ہیں، جیسے اس میں ہے نا کہ اس کو ہائپر اینڈروجینک یعنی کہ سائنز اس کو کیا ہیں کہ اس کو ہیئر ہیں تھائز میں اور ایبڈومنل مڈ لائن میں امبلائکس کے نیچے، تو فیمیل کا جو پیٹرن ہے پیوبک ہیئر کا وہ اتنا اوپر نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیوبک لائن تک ہی رہتا ہے، تو یہ ہائپر اینڈروجینک سائن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ اس کا ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ایمینوریا ہو، ایمینوریا کی جو بھی کازز ہوتی ہیں، جیسے ہو سکتا ہے ہائپوتھائرائڈزم ہو، پریگننسی ہو، سب سے پہلے تو پریگننسی کر لیں، ہائپوتھائرائڈزم، پھر ہائپر اینڈروجینزم، ہائپر گیلیکٹونیمیا، تو یہ ساری چیزیں آپ کو یعنی کہ ایڈرینل کازز آف انکریز اینڈروجن
وہ بھی آپ کو اس میں رکھنا ہوتا ہے. تو وہ سارے آپ کو نا پہلے ایک ایک کر کے ایکسکلوڈ کرنے چاہیے. تو یہ ڈائگنوسس, اگر وہ ایکسکلوڈ ہو گئے ہیں تو پھر ڈائگنوسس ہوگی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے کیا کیا ایکسکلوڈ کر دیا ہے. ہائپر پرولیکٹینیمیا, یہ بھی ایک کاز ہوتی ہے نا ایمینوریا کی, تو یہ انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا, اس کو گیلیکٹوریا نہیں ہے. دوسرے اس کا ویٹ بھی صحیح ہے. تیسرے اس کا تھائرائڈ گلینڈ انلارج نہیں ہے. پھر اس کی جو انہوں نے بتایا ہے کہ جینیٹل اینڈ ایبڈومنل ایگزامینیشن نارمل ہے, صرف ایک ایب نارمل سائن ہے ہیئر کا, ہسوٹزم ہیئر کا ہے جو پیوبک ہیئرز کے امبلائکس کے نیچے تک ہیں. ٹھیک ہے, اور تھائز میں بھی ہیں, تو وہ تھوڑا سا سائن ہے. اور پریگنینسی ٹیسٹ ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے کہ پریگنینسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن کیا بن گئی, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. صحیح ہے. اب پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے نا, اس کا ایک روٹرڈیم کرائٹیریا ہوتا ہے ایڈلٹ وومن میں. اس میں آپ کیا کیا چیز ہوتی ہے, ایک تو ہے irregular پیریڈز, یعنی کہ لیس دین 8 پر ایئر اگر ہو رہے ہیں, irregular پیریڈز ہیں. پھر دوسرا ہے ہائپر, یعنی کہ انکریز اینڈروجینک, یعنی کلینکل اور بایو کیمیکل ایویڈنس آف ہائپر اینڈروجینزم, یعنی کہ فری ٹیسٹوسٹیرون انکریز اگر ہو تو اس کے سائنس, یعنی کہ اگر آپ نہ بھی کرا کے دیکھیں, صرف آپ کو کلینکلی ایویڈنس مل رہا ہے تو بھی آپ اس کو روٹرڈیم کرائٹیریا میں رکھتے ہیں. اور تیسرا ہے پولیسسٹک اووریز. اووریز میں جو ہے 20 یا 20 سے زیادہ فالیکلز ہوں, ایک یا دونوں اووری میں, ایک اووری میں بھی ہوں تب بھی آپ ڈائگنوسس بناتے سکتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ سس جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں ایز سچ, اور جو ہے نا وہ اووری کا والیوم انکریز ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک سائن ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ جو 3 کرائٹیریا ہیں, اس میں سے اگر 2 کرائٹیریا بھی پورے ہو رہے ہیں نا, یعنی کہ پولیسسٹک اووریز آپ کو نہیں مل رہی ہیں, صرف ایمینوریا ہے اور ہائپر اینڈروجینزم کے سائن ہیں, تو بھی پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن آپ بنا سکتے ہیں جب ساری چیزیں آپ نے ایکسکلوڈ کر دیں. اور کیا ہے کہ ایڈولیسنس میں یا جن کو مینارکی سٹارٹ ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا مشکل ہوتا ہے کہ اووریز میں جو الٹرا ساؤنڈ کا فیچر ہے کہ اس میں 20 یا اس سے زیادہ فالیکلز ہوں, وہ نہیں مل سکتا. تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو مینارکی کے بعد سے ہی یعنی کہ irregular menses آ رہے ہیں, تو تقریباً اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, تو 3 سال جب تک نہ ہو جائیں مینارکی کے بعد, جب تک آپ کنفرم نہیں کر سکتے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. ٹھیک ہے, تو ینگ فیمیلز میں ارلی مینارکی کے بعد اس کی ڈائگنوسس نہیں کرنی چاہیے جب تک 3 سال نہ گزر چکے ہوں مینارکی کو. ٹھیک ہے, تو اس میں سے 2 بھی اگر سائنز آپ کو مل رہے ہیں, دنیا جہان کے ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہائپر اینڈروجینزم آپ کو ایویڈنس ہے, کسی کو ہرسٹزم ہوا ہے یہاں پہ, اور اس کو جو ہے وہ irregular menses ہیں, آپ جو ہے نا ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن ساری چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں, پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کی ڈائگنوسس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود اوبیسٹی. زیادہ تر عورتوں میں نا اوبیسٹی ہوتی ہے. اب اوبیسٹی کی وجہ سے پھر اس میں میٹابولک سنڈروم, یعنی جو کوموربیڈیٹیز ہیں اس میں میٹابولک سنڈروم ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, ہائپر لیپیڈیمیا ہے, ہائپر ٹینشن ہے, تو ان چیزوں کا پھر رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو لائف اسٹائل مینجمنٹ فرسٹ اس کا ٹریٹمنٹ کا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا, اب اور کیا چیز اس میں نے بتا دی تھی آپ کو, تو آپ نے کیا کیا ایکسکلوڈ کر دینا ہے. آپ نے ہائپوتھائرزم یا T3 T4 TSH کرا کے آپ ایکسکلوڈ کر دیں. ہائپر اینڈروجینزم کی ادر کازز, یعنی کہ ہائپر پرولیکٹینیمیا, پھر اینڈروجن ہائپر اینڈروجینزم ود دا ایڈرینل سورس, وہ ہو رہا ہے تو وہ کروا دیں. اچھا, پھر جو ہے نا کچھ آلٹرنیٹ سورس بھی ہوتا ہے اینڈروجن کا, جس کو ہم کہتے ہیں 11 آکسیجنیٹڈ اینڈروجن. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایلیویٹ ہو جاتا ہے پی سی اوز کے ساتھ, جن کو پی سی اوز ہو عورتوں میں. ٹھیک ہے, اور جینوم وائڈ ایسوسیشن ہوتی ہے اس کی ڈائیورس پاپولیشن میں پی سی اوز کی فینوٹائپس, اور
ٹھیک ہے. تو ایک تو ہے کہ اس میں اوبیسٹی ہوگی, تو پہلا جو ہے نا اس کا ٹریٹمنٹ, اگر اوبیسٹی ہے تو ویٹ لاس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا نا میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس عورتیں آتی ہیں, ظاہر ہے زیادہ تو گائنیکولوجسٹ کے پاس ہی جا رہی ہوتی ہوں گی, اور آپ کو اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ظاہر ہے امینوریا ہے. اب اگر اس کو ہائپوتھیلمک ہے یا کورٹیسول جو ہے وہ کورٹیسول کہہ رہی ہوں, ایڈرینل سورس آف اینڈروجن ہے, تو وہ ساری چیزیں تو آپ ہی کو دیکھنی ہوگی نا اینڈوکرینالوجی کے اس سے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب جیسے میرے پاس عورتیں آتی ہیں, زیادہ تر وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہمیں پی سی او, میٹفارمن کھا رہی ہوتی ہیں, ہر ایک میٹفارمن کھا رہا ہے. تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میٹفارمن اس کا ایز سچ ایسا علاج نہیں ہے. پی سی اوز میں یہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو عورت یا تو اس کو انفرٹیلٹی ہوئی ہے پی سی اوز کی وجہ سے, اور وہ پریگننسی چاہ رہی ہے, اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. اور باقی اگر پریگننسی نہیں ہے انٹینشن تو اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے. تو پہلا ٹریٹمنٹ ینگ وومن میں یا ایڈلٹ وومن میں جن میں جو ہے یہ مینسٹرول سائیکل ارریگولر ہوا ہے, تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ اس کو کمبائن کانٹراسیپٹیوز جو ہے نا, جس میں لویسٹ ڈوز آف اسٹروجن ہے, وہ دینی چاہیے, تاکہ اس سے جو ہے نا مینسٹرول سائیکل ریگولر ہو جائے. اور تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ریگولر ہونے میں. اور پھر جو ہم یہ دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر اسٹروجن جب دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سپریس ہو جاتے ہیں گوناڈوٹروپن بائنڈنگ گلوبولن. تو جو اینڈروجینک افیکٹ ہے نا وہ بھی اس سے پھر ٹھیک ہونے لگتا ہے. تو لیکن وہ تقریباً اس کو 3 منتھ چاہیے ٹھیک ہونے کے لیے. تو پہلے تو کمبائنڈ کانٹراسیپٹیو پلز ہو گیا ان عورتوں میں جو نہیں چاہ رہی ہیں کہ ان کو پریگننسی پلان کرنی ہے. دوسرے جو ہے لائف سٹائل مینجمنٹ ہو گیا, ویٹ ریڈیوس. تیسرے جو ہے اگر اوبیسٹی ہے تو آپ نے پھر ان کا لپڈ پروفائل کرا کے دیکھ لینا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے وہ کر لینا ہے. اور اگر ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا گلوکوز انٹالرنس یا پری ڈائبٹیز آ رہی ہے تو آپ میٹفارمن دیں گے, جیسے آپ نان پی سی اوز وومن کو دیتے ہیں. اس کی انڈیکیشن یہ ہے, ٹھیک ہے, اگر ان میں ہائپر انسولینیمیا, کیونکہ انسولن اسٹیمولیٹڈ گوناڈوٹروفنس جو ہے نا اینڈروجنس پھر بننے لگتے ہیں انسولن سے اسٹیمولیٹ ہو کے, تو اس لیے آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ ہر ایک کا یعنی کہ تو علاج نہیں ہے نا, جب پی سی او ہے تو بس آپ نے میٹفارمن دے دیا. تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اوویلیٹری سائیکلز ہو رہے ہیں نا, تو اس میں کیا ہے کہ اینڈومیٹریم کا تو ہائپر پلیزیا ہر مہینے ہوتا رہے گا نا. اب اس کا ہائپر پلیزیا ہو رہا ہے اور اس کو مینسٹریشن نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ ہائپر پلیزیا کی وجہ سے 2 to 6 فولڈ انکریز چانس ہوتا ہے اینڈومیٹریل کینسر کا. تو اس کو سپریس کرنے کے لیے پھر ہمیں پروجسٹرون دینا چاہیے, یعنی میٹروکسی پروجسٹرون 10 ملی گرام ایوری 10 to 14 days in a month دینا چاہیے, تاکہ اس کے جو اینڈومیٹریل ہائپر پلیزیا ہے اس کی پروٹیکشن ہو سکے. ٹھیک ہے. اور آگے جا کے اس کو وہ کنورٹ نہ ہو جائے اس میں. تو یہ تو میں نے اتنی عورتوں کو دیکھا ہے, وہ گائنیکولوجسٹ کے پاس بھی جا رہی ہوتی ہیں, صرف میٹفارمن کھا رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں, یا تو زیادہ سے زیادہ اینٹی اینڈروجن, پھر بہت ہی مطلب یہ کہ احتیاط سے دینے چاہیے. اگر اس چیز سے نہ ہو رہا ہو تو پھر دینا. اور اگر پریگننسی اچیو کرنی ہے تو پھر کلومیفین ہوتا ہے, اور ایک اور ہوتا ہے یہ اسٹروجن ریسیپٹر ماڈیولیٹر لیٹرازول, وہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا پھر اور مطلب واک ایڈوائز کریں, ہائپر ٹینشن کو آپ ایکسکلوڈ کریں, اگر ہے تو اس کو ٹریٹ کریں, پیشنٹ کو ساری ڈائٹ کی ایڈوائز دیں, واک کرنے کی ایڈوائز دیں, اور اس کو جو ہے نا اگر اس کا جو ہے وہ گلائسیمک انڈیکس ہائی ہو رہا ہے, یعنی ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے, پری ڈائبٹیز ہے, تو آپ نے میٹفارمن یا ٹائپ 2 میں آپ نے میٹفارمن دے دینی ہے. ٹھیک ہے. ہر پیشنٹ کو جو ہے صرف پی سی او ہے بس میٹفارمن, مطلب آپ دوسری بھی جو چیزیں دیکھیں نا, یعنی کہ اس کا یہ بھی تو دیکھیں اس کا اینڈومیٹریل ہائپر پلیزیا کا کیا ہوگا, اس میں تو آپ نے کچھ دیا نہیں. میٹفارمن
نہ تو جو ہے وہ اینڈومیٹرل پروٹیکشن کر رہی ہے، نہ جو ہے وہ اینڈروجن کا کچھ کر رہی ہے. تو یہ تو صرف ان لوگوں میں دی جائے گی جو اوبیز ہیں اور ان میں گلائسیمک انڈیکس ہائی ہو رہا ہے، یا تو پری ڈائبٹیز ہے یا پھر ڈائبٹیز ہو گئی، ان میں دیں گے نا آپ. جیسے آپ کسی بھی اوبیز وومن کو جس کو پی سی او نہیں ہے، جو انڈیکیشن میٹفورمن کی بنتی ہے وہی انڈیکیشن اس کی ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ دوسری بھی چیزیں دیکھیں گے نا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنی کوئی مس مینج ہو رہی ہوتی ہیں عورتیں. ہر ایک عورت آ رہی ہے بس مجھے خود ہی ہسٹری میں بتا رہی ہے مجھے پی سی او ہے، میں میٹفورمن کھا رہی ہوں، گلوکوویج کھا رہی ہوں. کیا بھائی پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا. تو یہ تھا ذرا اس طرح کا، اس لیے میں نے پہلے تھا تو میں نے پہلے سوچ تھی کہ میں کروں یا نہیں کروں، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی جو فیمیلز ہیں، جو خواتین ایف سی پی ایس 2 کر رہی ہیں، ارے بھائی ان کو تو بالکل ہی یہ ساری چیزیں تو آنی چاہیے نا، حضرات کو بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن ہے، تو پہلے آپ جب ڈائگنوسس ساری اپنی ایکسکلوڈ کر دیں گے ہائپر اینڈروجینزم کی، اور ہائپر پرولیکٹینیمیا، ہائپوتھائرائڈزم، اور ایڈرینل سورس آف اینڈروجن انکریز جو ہو رہا ہے اس کو، تو پھر یہ ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن اور پریگنینسی پھر بنے گی نا ڈائگنوسس آف ایکسکلوژن پی سی او. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ڈسکشن میں ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. ضرور کمنٹ کیجیے گا مجھے. تھینک یو.